جزاکم اللہ خیرا۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان جناب حبیب الرحمان صاحب، جو آپ کے سامنے قرآن و سنت کی دعوت رکھ رہے تھے کہ اگر انسان قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے تو انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل سکتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں تمام بھائی یہ باتیں اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا کر جائیں گے، اور میں یقین سے اور امید سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بھائی یقین سے عمل کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ اب میں اپنے معزز مہمانوں سے یہ التماس کرنا چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا آگے آگے تو ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ پیچھے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو تمام بھائی جو ہیں وہ تھوڑا سا کلوز ہو جائیں اور آگے آگے ہو کے بیٹھ جائیں، تاکہ پیچھے کھڑے ہونے والے جو ساتھی ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تھوڑا تھوڑا تو آگے کو ہو جائیں، ذرا قریب قریب ہو کے بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھی ہمیں ایسے ہی اکٹھے فرمائے گا، اور آپ بلا تاخیر میں آپ کے سامنے جس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں وہ پورے پاکستان میں بالعموم اور ہماری تحصیل میاں چندو میں بالخصوص کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میری مراد جناب مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب ہیں، جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ میں ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ یہ ساتھی تھوڑا سا اور آگے ہو جائیں، پیچھے جگہ نہیں ہے، مہربانی ہے آپ کی، شکریہ۔ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، آگے ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے بیٹھنے والوں کو جگہ مل سکے۔ سوڑنے میں کھلو کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں، وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں۔ وہ جتنی پی کر کے دہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ میاں چنو کہ زندہ دل بزرگ و شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، دنیا میں ہر درد دستک کے قابل نہیں ہوتا، اور انسان کا سر ہر در پہ جھکنے کے لائق نہیں ہوتا۔ اہل حدیث اسٹیج کے کچھ تقاضے اور اس کی دعوت، اہل حدیث کانفرنس کے اسٹیج سے آپ قرآن و سنت پہ مبنی دعوت کو گوش گزار کر رہے ہیں۔ احباب نے میرے ذمہ جو عنوان لگایا وہ یہ ہے کہ
مسلک اہل حدیث کیا ہے یہ بتایا جائے۔ حضرات، میرا مسلک دو ہی جز رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دنیا کے اندر دو ہی بڑے بگاڑ ہیں۔ پہلے نمبر پہ دنیا اعلان تو کرتی ہے اللہ اکبر کہ اللہ سے بڑھ کر کے کبریائی میں کوئی اور بڑا نہیں، وہ سب سے بڑا ہے۔ رحمان اپنے بندوں کے اندر خود کو سب سے بڑا کہہ رہا ہے، اور شیطان رب اکبر کو چھوٹا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے بھی ائمہ ہیں، سب ائمہ میں سے بڑے امام، امام اعظم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلا کر کے ان کی امامت عظمیٰ کا اعلان ساری دنیا میں کروا دیا۔ لیکن شیطان اپنی دعوت کو لے کر امام اعظم کی حیثیت کو کم کرنے کی، ذات کو بڑا کہنے کے باوجود چھوٹا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ اس کی محنتیں اپنی جگہ پر، لیکن اہل الحدیث الحمدللہ جب تک دم میں دم ہے، زندگی ہے، جان اور جہان ہے، یہ اپنے ایمان کا اعلان بھی کرتے رہیں گے اور اپنی دعوت بھی لوگوں تک انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے۔ اور دوستو، میں آج مسلک اہل حدیث ارادہ تھا کہ 40 اور 7 احباب کے سامنے رکھے جائیں جو دنیا میں کسی اور مسلک کے پاس نہیں ہے، لیکن علماء کی لمبی لائن، وقت کی نزاکت اور موضوع کو مزید فہم بنانے کے لیے صرف 15 باتوں پر انشاءاللہ اتفاق کروں گا۔ پہلی 10 کا تعلق رب اکبر کے ساتھ، اور باقی 5 کا تعلق امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، دعوت دیتے ہوئے یہ پہلا بول دوں، دنیا میں انسان کو یا کسی کا ہو جانا چاہیے یا کسی کو اپنا کر لینا چاہیے۔ اور آج اہل حدیث کانفرنس اپنے اسٹیج سے میاں چندوں کے باشیوں کو، اہل و عیال کو، یہاں کے رہنے والوں کو، ضلع کھانے وال کو، بلکہ ہماری یہ دعوت پوری دنیا کے لیے ہے، خصوصاً یہاں کہہ رہی ہے، پیغام یہ ہے کہ یا تو ہمیں اپنا بنا لو یا پھر ہمارے بن جاؤ، یا ہمیں اپنا بنا لو، ہم آپ کا بننے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، دل دینے کو تیار ہیں، قدم کے ساتھ قدم ملانے کو تیار ہیں، یا لے لیجئے، شکار کیجئے، اگر نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے ہو جائیے۔ بھائیو، پہلی چیز، رب اکبر عرش بری پہ ہے، اس کے بندے زمین پہ ہیں، زمین پہ بھیج کے ان کے سر بنا کے ان کو کہا کہ صرف میرے در پہ جھکنا۔ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے سارے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ مسجدوں پہ لکھتے ہیں، درباروں مزاروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ سر جو رب نے دیا ہوتا ہے یہ غیروں کے در پہ جھکا بیٹھتے ہیں۔ اہل حدیث کی دعوت ہے، لوگوں جس نے یہ سر دیا ہے اسی کے در پہ جھکے، کیوں؟ ہر در پہ جو جھک جائے سر نہیں ہوتا، ہر در پہ جو جھک جائے وہ سر نہیں ہوتا۔ اگر سر ہے تو ذرا غور کر، پہلی
اصولی دعوت کتاب سے پیش کر رہا ہوں. اگر دنیا میں کوئی اور در سجدے کے قابل ہے تو ہمیں بھی ساتھ لے چلے، اگر نہیں تو پھر ہمارا ہو کہ ایک اللہ کے در پہ آ جائے. بھائیو، اللہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات. یہ جملے انشاءاللہ آج بچوں کو بھی یاد کروا رہا ہوں، جوانوں کو تو ہو ہی جائیں گے، میرے بزرگوں کو بھی انشاءاللہ ذہن نشین ہونے چاہیے. بزرگ، مرد، عورت، بچے، جوان، بوڑھے، اپنے اور بیگانے، امید ہے صبح کی نماز سے پہلے پہلے یا تو ہمارے ہو چکے ہوں گے یا ہمیں اپنا بنا چکے ہوں گے انشاءاللہ. رب کا قرآن بولا، دنیا پہ جگہ جگہ جا کے سجدے کرنے والوں اور ایک رب کے در کی طرف بلانے والوں، سجدے کے قابل صرف وہ ذات ہوتی ہے امن خلق السماوات، جو آسمانوں کو بنا سکتی ہے. چنوں کے لوگوں، کوئی اپنا نہیں، کوئی بیگانہ نہیں. ایک فیصلہ کیجئے جو قرآن کو مانتا ہے، آسمان کو اللہ کے علاوہ کوئی اور بنا سکتا ہے؟ ڈھیلے ڈھیلے ہو کیا نہیں، ٹائٹ ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ. ہاں جی، مجھے کہا جا رہا تھا کہ کھڑے ہو کے، جی کھڑے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ عوام بیٹھی ہوتی. نعرہ تکبیر! بھائی صاحب اعظم فیصل آباد، جمعیت اہل حدیث پاکستان. ہاں جی، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے صرف جو ہے آپ کے زندہ ضمیروں کی اور ان پہ لکھی جانے والے تحریروں کی ہے. بھائیوں، اگر پوری دنیا کے اندر کوئی ہستی ہے، کرنے والا ہے، پہنچ والا ہے، اپروچ والا ہے، کوئی بہت زیادہ کتب ابدال کی لسٹوں میں کوئی شخص ملتا ہے، کوئی بابا ملے، کوئی بزرگ ملے، کوئی پہنچی ہوئی سرکار ملے، کوئی صاحب دستار ملے، کوئی صاحب دیوار ملے، کوئی صاحب نظار ملے، ایک سرکار چنو والوں لے کے آنا تمہارا کام ہے. جو اللہ کے آسمان جیسا ایک انچ کا ٹکڑا، 7 نہیں، 6 نہیں، 5 نہیں، 4 نہیں، 3 نہیں، 2 نہیں، 1 نہیں، صرف 1 انچ آسمان جیسا ٹکڑا بنا کے دکھا دے، اس کا در ہوگا ہمارا سر. ہے کوئی؟ ہو گئے تو دسیا جائے. بات چنا آخیا جائے دال ویچ گیا ہے، ایویں کہندا سی ویکھن نوں دال کھان نوں مڑ ڈاٹری پائی سی. ہے تو دسو. جی میں کیمروں کروں آپ کی طرف کرواؤں، کوئی کھڑا ہو، جرت ہو، ہمت ہو. میں ماں کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر رہا. ہمیں دعوت دو، اپنا بناؤ، لاہور لے چلو، کوٹ مٹل لے چلو، بات بدل لے چلو، اجمیر کی طرف اٹھاؤ، ہمارے قدم 7 کی طرف بڑھاؤ، لے چلو بغداد، جہاں بھی لے کے جانا ہے لے چل. ہاں مجھار میں لے چل. ساحل ساحل کیا جانا، میری کچھ پرواہ نہ کر، میں خوگر ہوں طوفان لے چلے. لیکن ایک شرط ہے، وہ بابا پوری دنیا 7 بر اعظم 200 سے زیادہ ممالک، دنیا کے جزیرے، پیرو پارو فضائیں، اس کائنات میں ایک بزرگ لانا تیرا کام ہے جو آسمان جیسا 1 انچ کا ٹکڑا بنا کے دکھا دے. اس کے در پہ چنوں کے سارے وہابی لے کے ماتھا ٹیکنا میرا کام ہے. اگر نہ ملے تو پھر آنا ہمارا ہو جا، اور جس نے آسمان کی نیلی چھت تیرے اوپر کھڑی کر رکھی ہے اس کے در پہ آ جا. حق بنتا ہے نا دعوت کو. تو باجی یہ کلی میں ہی نہیں دینی، تو اسی بھی کل جا کے یہی دعوت دینی. سدو قبل اس کے ان کے ہاتھ آپ کے گریبانوں میں کل قیامت کو پہنچے ہی نہیں ہے. انہوں نے ہمیں کون سی دعوت دی تھی؟ آج جا کے انہوں نے گوٹ پڑو. بہت سجے کبے ہمسایا نو پوچھو پتر ہے کتنے کرونا ہی سجدہ لے چل. لیکن شرط یہ ہے وہ آپ بھی سجدہ اس کو کرے گا جو آسمان بنا سکے، زیادہ نہیں، 1 انچ ٹکڑا بنا کے ہمیں دکھا دے، ہم اس کے در پہ جھک جائیں گے. لیکن انشاءاللہ قیامت تلک، مرتے دم تلک، قبر کی دیواروں تلک نہ پہلے کوئی کر سکا ہے
نہ آئندہ بھی کر سکے گا، نہ آج کسی میں ہمت ہے۔ اگر ہمت ہے تو صرف ہاتھ کھڑا کر دے، ہم انتظار کریں گے۔ یہی سات چک ہوگا، یہی کرملی والا پیٹ ہوگا، یہی مسجد ہوگی، یہی اسٹیج ہوگا، اسی طرح لگوا دیں گے انشاءاللہ۔ اگلے سال تک انتظار کریں گے، اسی طرح کے کیمرے ہوں گے۔ باپا لانا تیرا کام، پوری دنیا کو ویڈیو بنا کے دکھانا ہمارا کام ہوگا کہ اس کے سامنے وہاں بھی جھک رہا ہے، لیکن لے کے تو اگر نہیں آ سکتا تو پھر ہمارے ساتھ ایک اللہ کے در پہ آ جا جسے مسجد کہتے ہیں۔ مزہ ہوا نا؟ دوسری چیز بھائی تھی تو بڑی گل کی ہے، ایڈی پیڑی ٹکٹ بھاری لگنی ہے، سمانا تے کیڑا جہاز کھڑو، بابے ہونی کیویں جان گے؟ تھی تو اوکھی گل کی ہے، کوئی سوکھا کام کرو نا۔ ٹھیک ہے ہم نیچے آ جاتے ہیں، بڑا چھوٹے کو ملنے لگے تو جھکنا کسے پڑتا ہے؟ ایک بڑا آدمی کھڑا ہے، ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہے، بچہ پاؤں کتنے اٹھا لے گا؟ اتنے۔ آخر بڑا ہی چھوٹے کی طرف جھکے گا نا۔ ہم نیچے آ جاتے ہیں، باؤ جی آسمان اونچا ہے، بہت اونچا ہے، کنہ کنوا آئی ہے۔ ہاں تیرے بابے کے قدموں کے نیچے جو زمین ہے، اللہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، تو اگر میرا ہے مجھ کو مانتا ہے، میرا وہابی ہے، اہل حدیث ہے، پورا دنیا کو جو رب اکبر کے در کو چھوڑ کے غیروں کے در کی طرف لے جا کے رہے ہیں اور ان کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں، اس کو بلا اور کہے پوری دنیا کے بابے دل کے ہمیں 7 چکر ملی والوں کو 1 انچ زمین کا ٹکڑا تو بنا کے دکھا دیں۔ شرط یہ ہے اللہ کی زمین کا مٹیریل اور مواد استعمال نہیں کرنا، اپنے پاس سے چوری نہیں کرنی چاہیے، چیٹنگ نہیں ہوگی، نقل نہیں چلے گی، یہاں سے نہیں اٹھانے دیں گے۔ تو ریتلی زمین کا 1 انچ ٹکڑا بنوا دے، تو پکی زمین کا بنوا دے، پتھری کی زمین کا بنا دے، تو میرا کا بنا دے، تو چکنی کا بنا دے، تو لراٹھی کا بنوا دے، شور کا بنوا دے، 1 انچ زمین کا ٹکڑا پوری دنیا کے ماں باپ کو چیلنج ہے، لے آ، ان کی کرامت پر ہٹ، ان کے جملے پر ہٹ، ان کی بایوگرافی پر ہٹ، ان کی زندگی پر ہٹ، ان کی باتیں صحیح، جو تو کہتا ہے وہ حق، لیکن یہ کرامت بھی تو دیکھا جو قرآن مانگ رہا ہے، جو اہل قرآن اور اہل الحدیث مانگ رہا ہے۔ کوئی نہ بات باجی ہے جو کوئی نہیں جی ٹریے گے جی۔ تیسرا گیا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کی للکار، اہل حدیث کی پکار، اہل حدیث رب کا قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کی بوند اللہ کے علاوہ کوئی اتار سکتا؟ اگر اتار سکتا ہوتا، بنا سکتا ہوتا، H2O کا کلیہ کیمسٹری میں پڑھنے والے، کیمیا دان، یہ سائنس پڑھنے والے میرے طلبہ، یہ اسٹوڈنٹس، کم از کم ان کے اساتذہ، ان کی لیبیں، ان کی لیبارٹریاں، ان کے طلبہ، ان کے اساتذہ، یہ ماہرین، یہ پوری دنیا یہ پانی بنا سکتی۔ اگر یہ ان میں ہمت ہوتی تو کل ابھی جب سیلاب آنے سے پہلے میرا ستلج سوکھا ہوا، بیاسے میں ریت ہو رہی، راوی گندا نالا تھا، جناب سسکیوں پہ تھا، چیلم منایا جا رہا تھا، منگلا ڈیم کے لیول پہ پہنچا ہوا تھا۔ انڈیا کے ساتھ ہم پانی کے لیے، ٹیبل ٹاک کے لیے مذاکرات کی میز پہ بیٹھے تھے، اقوام متحدہ میں مسئلہ اٹھا رہے تھے۔ اگر دنیا کا کوئی بزرگ، کوئی کرنے والا، کوئی سرکار، کوئی صاحب دفتر، کوئی صاحب دربار اگر بنا سکتا ہوتا، پانی کی 1 بوند آسمان سے اتار سکتا ہوتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کھڑا نہ ہوتا، بزرگ آگے بڑھتا، پانی جو ہے عام کر دیتا، بنا دیتا، بارش برکھا برسا دیتا۔ رب نہ برسائے، ساری سرکاریں مل کے پانی کی 1 بوند بھی اتار سکتی نہیں۔ اگر اتار سکتی ہوں تو ویلکم، اہلاً و سہلاً، ہم تیرے۔ اگر نہ اتار سکے تو پھر تو ہمارا ہونے کی سوچ نہ ذرا۔
معذرت نال سٹیج والے حدیث دا نہیں تو میں کہہ دینا وہ تواڈے نالوں تے وہ بھی چنگی سی جڑی دعوت دیندی ٹر گئی، یا اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسی کا ہو میں لیا، ہاں ہاں ہاں، یا ہمیں ساتھ لے چل یا ہمارے ساتھ آ جا، اسی لیے دعوت، اسی لیے کانفرنس، اسی لیے انتظام، اسی لیے انسلام، یہی ہمارا پیغام۔ لوگ رب کا قرآن، آقا کی حدیث، قرآن کی آیات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، آؤ یا ہمیں اپنا بنا لو یا ہمارے بن جائیے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، رب نہ اتار کوئی نہیں سکتا، رب اتار دے تو روک کوئی نہیں سکتا۔ اتارا نا، اتارا خیبر پختونخوا، اس کے سارے ضلع اضلاع دائیں بائیں، آگے تو سندھ کو، پنجاب کو، بلوچستان کو، کیا یہاں بزرگ نہیں تھے، ولی نہیں تھے، دربار نہیں تھے، اصحاب دستار نہیں تھے، یہ سرکاریں نہیں تھی، ان کی دیواریں نہیں تھی، ان کے علم نہیں تھے، ان کی قیامتیں نہیں تھی، ان کو ماننے والے نہیں تھے، اور ان پہ بکرے جو ہے ذبح کرنے والے نہیں تھے، تمہیں چھپرے کٹے دینے والے نہیں تھے، دعائیں مانگنے والے نہیں تھے، پکارنے والے نہیں تھے، چیخنے والے سارے تھے۔ جب رب اتار دے تو روک کوئی نہیں سکتا، نہ اتارے اتار کوئی نہیں سکتا۔ بھائیو چوتھی بات، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ۔ ساری دنیا جانتی ہے باغات کون اگاتا ہے، ٹلے تو نہیں بیٹھ رہے، باغات کون اگاتا ہے، باغات میں درختوں کو پھول کون لگاتا ہے، پھل کون دیتا ہے۔ اگر کوئی اور کر سکتا ہے نا، ایک کام کرو، چنو آ لو 2 نمبر پھول پلاسٹک کا چائنا کا بنیا ہوا لبدا ہے، ملتا ہے نا پھول بازار میں، تمہیں پیدا کرنے والے رب کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، میں میاں چنو سے یا ساتھ کرملی کسی گھر سے یہ مل جائے گا آرٹیفیشل پھول، میں لا کے یہاں رکھ دیتا ہوں، اگلے سال تک دیوار میں یہاں لگا رہے گا۔ پوری دنیا کے اندر کسی میں ہمت ہے ہمیں اپنا بنانے کی، ساتھ لے جانے کی، باباؤں کو جو ہے منوانے کی، وہ پھول پڑا رہے گا، اس پھول میں تبھی خوشبو پیدا کر کے دکھا دیں۔ ہے کوئی؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہتا اٹھاؤ تلوار، میں نہیں کہتا، بازو بھی ہے، ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ڈولے بھی ہے، سینہ بھی ہے، چوڑا بھی ہے، چکلا بھی ہے، باڈی بلڈر بھی ہے، ہمت بھی ہے، دلائل بھی ہے، بزرگ بھی ہے، دربار بھی ہے، مثال بھی ہے، صاحب دستار بھی ہے، کپے بھی ہے، ڈبے بھی ہے، لے آؤ۔ ایک پھول وہاں بھی آرٹیفیشل 2 نمبر میڈ ان چائنا لا کے تجھ کو دیتا ہے، اس کے اندر کسی بزرگ سے تبھی خوشبو تو پیدا کروا دے۔ اگر نہیں کروا سکتا تو تیرے گاؤں کے ارد گرد، تیرے گھروں کے اندر، تیرے چکوک کے اندر، تیرے شہروں کے اندر، تیری نرسریوں کے اندر، تیرے باغات کے اندر، تیری فصلوں کے اندر جو پھول بنا کے تبھی خوشبوئیں ڈال سکتا ہے، اس اللہ کے در پہ آ جا، ہمارا ہو جاتا۔ 5ویں چیز اللہ فرماتے ہیں ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا۔ عبد الرزاق تو ان سے یہ چیزیں مانگ رہا ہے، یہ سارے بابے لے آئیں، بابے لے آئیں، آبے کے آبے لے آئیں، پہلے لے آئیں، موجودہ لے آئیں، آنے والے لے آئیں، چھوٹے لے آئیں، بڑے لے آئیں، سرکارے لے آئیں، دستارے لے آئیں، مزارے لے آئیں، دربارے لے آئیں، سب کے سب لے آئیں، ایک میدان میں اکٹھے کر لے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ کہاں لے کے چلے؟ یہ تو اتنے بھی قادر نہیں کہ ایک درخت کو بنا سکے۔ ما کان لکم ان تنبتوا، بابیاں دے گھر چ نیمی کٹ دو جڑی بابیاں دی اپنی بنائی ہو۔ پھر میں کہہ دوں
کہ یہ کیا بنائیں گے درخت کو، یہ جڑ نہیں بنا سکتے، جڑ کیا بنائیں گے، تنا نہیں بنا سکتے، تنا کیا بنائیں گے، یہ ٹالی نہیں بنا سکتے، ٹالی کیا بنائیں گے۔ اگر نہیں بنا سکتے لوگوں، ہم نیچے آ جاتے ہیں، ایک پتا بنوا دو، ایک پتا نہیں، پتے میں چلنے والی ایک رگ، ایک وین بنوا دو۔ اگر کوئی بابا اپنے مٹیریل سے بنا دے، در اس کا ہوگا، سر ہمارا ہوگا۔ اور اگر بنا سکتے ہوتے میاں چنو چ بابیاں دیاں دھیاں نو کم از کم 2 نمبر لکڑی کا جیز بنا کے فرنیچر والے نہ دیں، یہ اپنی کڑی نو تو کم از کم ٹالی لوا کے اصلی دیں نا۔ بھاجی ٹالی لبھی نہیں، پرانی ہو گئی ہے، ہوں گٹھ نہیں لبھی، کالی نہیں لبھی، 2 نمبر مال کو چھل چھل کے لا کے چنوڑا نے بھیج دے کوئی تو ہے دڑا مڑا سارا رگڑا ادھر ادھر کا۔ ہاں ہاں، کم از کم میرے بزرگ کو، بزرگ کے گھر کو، بزرگ کی اہلیہ کو، بزرگ کی بیٹی کو، اس کی آگے چلنے والی نسلوں کو، ان کو تو 2 نمبر اپنے گھر کے اندر اللہ اکبر ادھر اشارہ کرتے کرنے والی کرامت دکھاتی تھا، ادھر دربار پہ ساری ٹالیاں ڈالیاں، ایک شیشم کو اپنی طرف سے بابا جی بنا کے دکھا دینا۔ ٹالی تو دور دکھا دے، ٹالی میں لگن والی تھلی بنا کے دکھا دینا۔ کیوں بھائی لے جو سانو لوٹ کے گولڈن چانس جی سنہری موقع جی بھابی اج پھنسے جے، آ جاؤ ہاں جی یہ ہے لے آئیے۔ چھٹی چیز امن جعل الارض قرارا، زمین کس نے بنائی؟ بنا کے گول ہے نا زمین، گول ہی ہے کہ چنو چوکڑی ہے، گول ہی ہے نا۔ یہ گول بنا کے پانی پہ کھڑی کر دی اور پھر زمین کے اوپر چلے۔ میں بات بعد میں کرتا ہوں، پہلے بزرگوں کو پوچھ لیں۔ بھائی ہمیں کوئی لوٹنا چاہتا ہے، لوٹ سیل ہے، 7 کرملی کا لوٹ سیل میلہ ہے، وہاں بھی جمع ہے، رات کا موقع ہے، اندھیرے میں روشنی، روشنی میں اندھیرا ہے۔ آج اگر لوٹنا ہے تو لے جائیے۔ ایک بابا لایا وہ اسٹیج پہ پانی کا میں ٹب رکھنا، بچ فٹ بال ہلا بھر کے رکھنا، بابے نو کہنا بابا جی اتنے کھڑے ہو کے تو بخاؤ، پھر پہلا سے وہ ڈولنا نہیں، ڈولنا تو جی وہ جمناسٹک کا ماہر ہویا کھلو گیا تو میں کہنا بابا جی ذرا اپنا پتر بھی تو پوچھے چکو ذرا۔ ہاں جی چک دیا، تھلے چک دیا، جی پھر ڈول گئے تو بھاجی تھی ساڈے، جی نہ ڈولے تو اسی تھوڑے، تو جی وہ بھی کھڑا کر لیا میں دوجا جن جمے نے کھڑا کر کے نال بیگم کو بھی اتنے اسے فٹ بال سے کھڑا کروا، جی کھلو گئے تو بھاجی اسی تھوڑے نہ کھلو سکے تو بڑھنا پو۔ یارو دیکھو تو صحیح، کس رب کا در چھوڑ کے دنیا جا رہی ہے۔ زمین بنائی، زمین کو فٹ بال بنایا، اس کو گول بنایا، پانی کے اوپر ٹھہرایا، دنیا کے سارے انسان چڑھائے، حیوان چڑھائے، چرند چڑھائے، پرند چڑھائے، شیطان چڑھائے، اچھے چڑھائے، شریف چڑھائے، ہاتھی بٹھائے، شیر بٹھائے، چیزیں بٹھائے، اس پہ رن وے بنائے، فلائٹ اتر نہیں ہے، کوئی چڑھ رہی ہے، جھٹکے لگ رہے ہیں، کوئی کھود رہا ہے، کوئی کرید رہا ہے، کرینے لگی ہوئی ہے، کوئی گڑے بنا رہا ہے، کوئی اوپر جو ہے مٹی بھر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ حضرات پہاڑ کو لاتا ہوا، لیکن زمین کو کبھی ان بیلنس ہونے دیا تمہارے رب نے، پھر اس کے در کو چھوڑ کے جاتے ہو، لیکن جب کرتا ہے نا تھوڑا سا ڈولتی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جھٹکا لگتا ہے، لوگ بابے کی دربار میں بیٹھے اٹھ کے باہر بھاگ جاتے ہیں، بابے بھی باہر نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ جی ہے کوئی 6 باتیں، 7ویں بات وجعل خلالها انہارا، تمہاری کرملی کے قریب سے 2 نالے ایک نہر گزر رہی ہے۔ جی دریا آپ کے قریب ہے کہ دور ہے؟ اور آگے لگی ہے۔ جی دوستو پوچھنا چاہتا ہوں دریا کون بناتا ہے؟ ڈلے ہوئے کی گل ہے، ٹیوننگ نہیں ہوئی لگی، وہاں بھی ہو ڈھیلا ہو، یہ تو نہیں تیز ہو۔ ہاں جی ان کے راز ہم جانتے ہیں، یہ بیچارے کیوں ڈھیلے ہیں۔ وہ بھائی اہل حدیث الحمدللہ دنیا میں فعال پرزے کا نام ہے،
جو دن کو چلتا ہے رات کو بھی چلتا ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی دن کی دعوت رات کی دعوت، نہ اس میں اندھیرا نہ اس میں اندھیرا، نہ اس میں کمی نہ اس میں کمی۔ یہاں تھکن وکن کا چکر کوئی نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دائیں بائیں اگلے پچھلے، ہر ہمسائے کو دعوت پیغام یہ ہے لوگوں آؤ۔ زمین کے اندر دریا کون بناتا ہے؟ ایک اللہ۔ پاکستان میں کتنے دریا بنائے؟ 37 پر جی ڈنڈی نہ مارو، 37 دریا ہے میرے پاکستان میں، 5 آپ کے پنجاب میں بنا ڈالے۔ دوستو یہ پنجاب کے دریا کل خشک تھے کہ نہیں؟ تھے نا، ابھی سیلاب آیا بھر گئے، اور مہینے نہ پھر خشک ہونے، اور مہینے کو یہ پھر خشک ہوں گے، کچھ ہو چکے باقی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ میں کوئی بزرگ نہیں کہ پشین کوئی کرن دیا، لگتا ہی ہے گھر دیا گلیں ہی سانو پتا ہے اپنا گھر کتنا ہے۔ کرملی چ مہمان آئے، بھاجی دسو کی خدمت کریے؟ کچھ نہیں یار بس چائے ہی پلا دو، کہتے بھاجی چاہ نہیں ملنی، کیوں؟ دودھ بھی کو نہیں یار۔ اچھا ہم سائے کو بھیجا جائے یار دودھ دے، وہ دودھ دینے آیا، کہتے بھاجی تھوڑی مہربانی پر سارے کو بھانا ہی کو نہیں۔ پہلے روتے رہے ستلج سوکھا ہوا ہے، بجلی کہاں سے بنائے؟ بیاسا سوکھ گیا، بجلی کہاں سے بنائے؟ راوی سوکھ گیا، بجلی کہاں سے بنائے؟ چناب میں پانی نہیں، بجلی کہاں سے بنائے؟ چہلم میں پانی نہیں، بجلی کہاں سے بنائے؟ انڈیا نے بند باندھ لیے، پانی بجلی کہاں سے بنائے؟ ہاں روتے رہے پانی نہیں پانی نہیں پانی نہیں۔ جب رب نے 100 سال کا پیکٹ دیا تو اب سنبھالنے کو برتن کو ڈیم ہی کو نہیں، کتنے بھائی روڑ گئے۔ ہاں 1 مہینے کے بعد یہ پھر خشک ہو گئے۔ وہ جاؤ ساری دنیا کو چیلنج ہے اور کہیں نہیں، میرے پاکستان کو آج بجلی کی ضرورت، لوڈ شیڈنگ بہت، صنعت برباد، فیکٹریاں گئی، سب کچھ گیا، گھر گئے، کاروبار گئے، معاملات گئے۔ وہ یارو ان سارے بزرگوں کے چل کے پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ ایک دریا بنا دیں جڑا کلے پنجاب کا ہوئے، پختونخوا بولے پنجاب کے خلاف، بلوچستان بولے پنجاب کے خلاف، سندھ بولے اس کے خلاف، تو ہمیں کم از کم ایک دریا پنجابی دریا ہی بنا دے۔ پنجابی بزرگ مل کے حضرات لاہور سے چلے سات کا بعد کی پٹی تلک، یہ خود کبیل ہوں، ہم اس میں پانی لیں جو مرضی بنائیں، سدا بہار ہو کبھی خشک نہ ہو۔ اللہ کی قسم جو بابا جس سے تم بنوا کے دو گے میں اس دریا کا نام اس بابے کے نام پہ رکھ دوں گا، 1 فٹ کی پٹی کے اوپر بینر لگوا دوں گا، جھنڈے کروا دوں گا اس بابا جی کے۔ لانا تیرا کام ہے، اس بابے کے در پہ ماتھا ٹیکنا میرا کام ہے۔ بھاجی دریا کی لوڑ ہے جی نا، فصل سک رہی ہیں، کیوں؟ چلیے سارے بابا جی نے پیری پی دیے چنو شریف، اور تھی کچھ مت کرو، وہ بھابی تانے دے دے میرے بھائی نہیں، ایسے نہیں ہونے والا، لیکن آگے اور آسان کام ذمہ لگائیں، چلے دریا تو مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي، کون ہے جو زمین میں کیل گاڑ کے دکھا دے؟ ایک بات یاد رکھو، اہل حدیث کے خلاف مناظرے کیے جا سکتے ہیں، بحثیں کی جا سکتی ہیں، مباحثے کیے جا سکتے ہیں، ان کو گالیاں دی جا سکتی ہیں، ڈنڈے دکھائے جا سکتے ہیں، ہاتھ دکھائے جا سکتے ہیں، مکے دکھائے جا سکتے ہیں، انگلی دکھائی جا سکتی ہے، ان کو بولا جا سکتا ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن قرآن جس کو اہل حدیث پیش کر رہا ہے، مرتے دم تک اس سٹیج پہ آ کے مائی کا کوئی لال جس نے ماں کا دودھ پیا وہ ہمارا لحاظ نہ کرے، وہ لے آئے، اس بات کا جواب انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گا۔ یہ باتیں ہم نے کہی، اس کا جواب نہیں آئے گا، گالیاں دے لیں گے، پورا کہہ لیں گے، بہت بول لیں گے، مناظرے کروا لیں گے، ادھر ادھر کی مار لیں گے، انگریز کی اولاد کہہ لیں گے، ہاں جب بات نہ بنے تو پھر یوں ہی ٹالا جاتا ہے اپنوں کو بچانے کے لیے، لیکن وہاں بھی جو کیل گاڑ دیتے ہیں نا اللہ کی توفیق سے انہوں کٹنا بہت اوکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي، زمین میں پہاڑوں کے کیل کون گاڑتا ہے؟ کون؟ بھاجی چنو کوئی پہاڑ ہے گا جی، پتھر کتوں منگوانے ہو سڑک بناونی ہو سرگوتوں یا چنیوٹوں، گھر کوٹھی چ پاؤنا ہوئے اتوں، پٹرول پمپ اتنے جو ہے وہاں بھی وہیں سے ٹرک اور ٹریلر کرایہ لیتے ہیں کہ نہیں؟ پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہو جاتے ہیں نا، بل بڑھ جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ بھائیوں جاؤ سارے مل کے بابا جی کو کہو بابا جی مر گئے بڑھ گئے، سرگوتے والے بابے والے اسے پہاڑ بنوا دیتے، ایک پہاڑ ہی بنوا دو، کریشر لائیے اپنے توڑیے جیتا کا پتھر جیتا نہیں بجے جتنے چاہیے پنڈوں پنڈ سڑکوں کو ٹوٹی نہ ہوئے،
کو لے آئے جو کسی شہر میں ایک پہاڑ کھڑا کر دے، میں اس پہاڑ کا نام بابا جی کے نام پہ رکھ دوں گا۔ اللہ کے پہاڑوں پہ قبضے کر کے اتنے جا کے دربار بنا کے کہنا ہے فلاں بابے کا پہاڑ ہے، ایسا نہیں، اپنا بنا کے بابے نظر آ رہا۔ پہاڑ بنانا تو دور کی بات، مجھے پتھر بنا کے نہیں دے سکتا، پتھر دور کی بات، مجھے روڑی بجری چھوٹی سی، وہ جو بجری کے اوپر چھوٹی چھوٹی ریت ڈالتے ہو نا، وہ نہیں بنا کے دے سکتا۔ کہاں سے بیچارہ بنائے گا، وہ خود فقیر ہے، محتاج ہے اللہ کا۔ حضرات کتنی باتیں ہو گئی، چلو ڈنڈی ماریے تمہاری مرضی، برل گنتے رہنا۔ اگلی چیز اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کون ہے جو دو پانیوں کو پردے کے بغیر، جو نظر نہیں آتا، کسی دیوار کے بغیر، اینٹ کے بغیر، گارے کے بغیر، پتھر کے بغیر، یہ ان کو روکتا ہے۔ یہ میٹھا کڑوے میں نہیں ملتا، کڑوا میٹھے میں نہیں ملتا، یہ اس میں نہیں جاتا، وہ اس میں نہیں آتا، کون ہے؟ اچھا کبھی دیکھا نہیں جائے دادا منظر چنو والے نہیں۔ دعوت دیتا ہوں، دو جگہ دکھاتا ہوں پاکستان میں، ویسے تو بہت ہے، ایک تو بحرین علاقہ، وہ تو اللہ نے ویسے ہی اٹھوا دیا۔ یہ ہیڈ تریمو ہے نا، تریمو، یا دو دریا ملتے ہیں، چناب اور جیلم۔ کبھی جا کے یہ سین دیکھو، کل مچھی کھانا نہ جایا کرو، کبھی یہ بھی دیکھنے جاؤ۔ آپ نے یہاں اپنے پاس ستنائی میں دریا کے اوپر سے نہر نالا گزرتے تو دیکھا ہوگا، یہ تو دیکھا جائے بندے نے بنایا، لیکن جو رب نے بنایا یہاں پانی کے اوپر سے پانی فاصلے سے گزر رہا ہے، گزارا کیا، لیکن درمیان والی دیوار نظر آ رہی ہے۔ میرے رب نے جو بنایا جیلم کا اور چناب کا پانی آ رہا ہے، کوئی دیوار نہیں، کوئی حاجز دیکھنے والا نہیں، لیکن یہ اس میں نہیں مل رہا، وہ اس میں نہیں مل رہا، دونوں کے رنگ اپنے اپنے، لائنیں اپنی اپنی چل رہے ہیں۔ اگر زیادہ دیکھنا ہو تو میرے شہر شریف سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پہ اور علی پور سے 11-12 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیڈ پنجنت پہ تشریف لائیے۔ آج کل وہاں پانی ہے، پانچوں دریا آ رہے ہیں، اپنا اپنا رنگ، اپنی اپنی لائن چلے جا رہے ہیں، اور رب کی توحید ایک، رب کا در اہل حدیث کی دعوت ثابت ہو رہی ہے۔ دیکھنا ہو جی اتنے جانا نہیں مشکل ہے، جیب چ پیسے کو نہیں تے 10 روپے کا کام ہے، سویرے ایک آنڈا لے کے کٹ لے جائے۔ گھر میں اہل حدیث کانفرنس، گھر کسی کا ہو اہل حدیث کانفرنس، وہاں جو ہے اس انڈے کو لے کے جائیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، یہ سمندر میں دیتا ہوں، کوزہ میں دیتا ہوں، اس میں پانی، دو دریا، دو پانی الگ الگ رنگ کے لے کے۔ حضرات آپ کو علم ہے پاکستان کے اندر خصوصاً پنجاب میں انڈوں کی سب سے بڑی مارکیٹ کما لیا سمندری انڈا، جب کما لیا مرغی نے دیا، نیچے گرا، چھٹکا لگا، جب اس کو اٹھا کر کے کریٹوں میں ڈالا تو چھٹکے لگے، جب اٹھا کے گاڑی میں رکھا گیا تو چھٹکے لگے، ان کچے راستوں سے نکل کے جب یہ شاہزور نکلا تو چھٹکے لگے، جب مین روڈ پہ چڑھے تو چھٹکے لگے، جب میاں چنو کے اندر اتارا گیا تو چھٹکے لگے، سات کرملی کی طرف انڈا پڑا تو چھٹکے لگے، راستے میں آنے والے آپ کی سڑک پہ جم بھی لگے، یہ انڈا ہلتا رہا، شیک ہوتا رہا، چھٹکے لگتے رہے، دکان میں اتارا گیا پھر چھٹکے لگے، بچہ لینے گیا، دکاندار نے ایک ڈالا، دوسرا ڈالا، ایک دوسرے پہ گرتے رہے، چھٹکے لگتے رہے، پھر بچہ چھاپر ہلاتا آیا، چھٹکے لگتے رہے۔ آپ کھڑے ہیں، بیوی نے پکڑا، اس نے پکڑ کے چمچی پکڑ کے چمچ پکڑ کے جب اس ہتھوڑا لگایا تو وہ پھر ہلا، جب کھال کے اندر دیکھا اتنا ہلنے کے باوجود سفیدی سردی میں نہیں ملی، سردی سفیدی میں نہیں ملی۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اس رب کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ بلاتا ہے، اللہ نے کہے سردی سفیدی میں، سفیدی سردی میں مل گئی ہو، بیوی تیری ہوتی ہے، انڈا تو لایا ہوتا ہے، تیرے 10 روپے کو نہیں دیکھتی، تیرے درجن کے درجن اگر پانی سفیدی سردی میں مل گئی ہو، اٹھا کے بیوی کہاں پھینک دیتی ہے؟ کوڑے کی ٹوکری میں۔ چودھری کسی گندی دکان پہ جا بچا کسی گندی ککڑی کے گنڈے آتے جڑے لے کے آ گیا، کتوں ہے کی تو ٹھیک ہے بھوکھا ہی جا، ادا کے آنڈے لے آئے گا تو پھر میں تینوں فرائی پین تل کے تو نہیں دینے، میں گھیو تو خراب نہیں کرنا، میں باقی چیزاں بھی ہیں گھر چ سمیل تے وہ چک ٹوکری گندی۔ حضرات بندے کو بھی اللہ نے 2 حدود دی ہیں، ایک طرف شرک کھڑا ہے، ایک طرف توحید ہے، ایک طرف رب اکبر ہے، دوسری طرف شیطان کی دعوت، ایک طرف رحمان کی دعوت۔ اگر یہ دونوں آپس میں مل گئے، بندہ گندا ہو گیا، بندہ گندا ہوا تو رب کی کوڑے کی ٹوکری میں پھینکے گا، اور رب کی کوڑے کی ٹوکری جہنم ہوتی ہے۔ آخری چیز ذکر کریں،
کتنی ہوئی ہیں؟ 9. میں نے کہا تھا رب اکبر کی توحید پہ اہل حدیث کی دعوت 10 چیزیں رکھنے والا ہوں. یہ ہے زیادہ، یہاں پہ کافی ساری ہیں، لیکن میں نے محدود کر دی آپ لوگوں کو کوٹے کو دیکھتے ہوئے. حضرات آخری بات کرتے ہیں، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ. کون ہے جو نئے سے باپ کی پشت سے اٹھا کے یخرج من بین الصلب والترائب، ماں کے سینے کی ہڈیوں کے پیچھے سے پانی کی بوندوں کو لے کر کے تجھ کو جو ہے زمین کی شکل میں رکھ کے عمل کے ایام میں اٹھا کر کے دنیا کے اندر لا کر کے بہترین انسان بنا کے مقابلہ حسن میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. دنیا شش کرتی ہے کوئی ہم سا ہو تو سامنے آئے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کون بناتا ہے؟ کون دلیل کو لے کے آ، کسی کو لے کر کے آ، ہمیں لے جائے، یا پھر ہم سب کو لے چلے ہیں اور اللہ کا شکر ہے لے کے جا رہے ہیں. لکوی بھی آئے، سیالوی بھی آئے، ہزاروی بھی آئے، آ رہے ہیں کہ نہیں؟ عوام بھی اور علماء بھی. یہ باجی سن لگی ہے، لگی رہی ہے، یہ لگی ہے، یہ تارے ٹوٹتے رہنے میں تھے. انشاءاللہ دنیا دیکھتی رہے گی. میرے اہل حدیث کی دعوت ان کی اپنی نہیں کتاب و سنت کی دعوت ہوتی ہے. وہ مرنے کے بعد بندے کو اٹھاتا کون ہے؟ دوبارہ بناتا کون ہے؟ اگر کسی بابے میں طاقت ہو تو آئے، مجھے لے جائے، میں اس کے در پہ جھکوں گا. شرط یہ ہے اتنا کام کرے میری 2 بیٹیاں چنو میں دفن ہے، 2 بیٹے فیصلہ آباد میں دفن ہے. قبرستان میں بتاتا ہوں، قبر کی جگہ میں دکھاتا ہوں، بچے کی تصویر میں دیتا ہوں، آئے تشریف لائے ٹینٹ میں کروا دیتا ہوں. پنکھے اے سی جیسا موسم کا ماحول ہوگا میں کروا دیتا ہوں. دنیا کے میڈیا میں سے جس پہ ہاتھ رکھ کے بلا کے بلوا دیتا ہوں. جتنے دن مانگے وہ بھی دے دیتا ہوں. خدمتیں بھی کروں گا، جو مانگیں گے کھانے میں وہ بھی پیش کروں گا، جس طرح کی سہولت کہیں گے وہ بھی پیش کروں گا. اتنا کام ہے کہ صرف وہ میرے ان 4 بچوں میں سے کسی ایک بچے کو تو زندہ کر دیں. ہے کسی کو وہ کتنے گئے کر گجراتے میں وہ سب کچھ ٹھیک بناتے ہیں، پر صرف چھوٹا بنوائی جا. یہ مذہب تیرا کر، شرم ذرا لا حول ولا. ہاں محبوب کی بات کریں. لا الہ الا اللہ پورشن مکمل، محمد الرسول اللہ. اور حضرات میں نے ایسے نہیں کہا، آگے جا کے قرآن کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. سچا کون جھوٹا کون تیرا ضمیر فیصلہ کر سکتا ہے. دلیل لے آ. اگر ان میں سے کسی ایک کو عملاً دنیا کو دکھا سکتا ہو تو لے آ تو سچا. اگر نہ لا سکتا ہو، نہ بنا سکتا ہو، نہ کر سکتا ہو، نہ کوئی مانے تیری، نہ کوئی چلے، وہابیوں کے دربار میں آ کر کے یہاں آ کے ایک جگہ پہ ایک کام ان میں سے دکھا نہ سکے، ہمت نہ کر سکے، پاؤں کانپنے لگے، جسم تھر تھرانے لگے، اور جو ہے اس کی ہڈیاں کب کبانے لگے، کشاریلے کھڑے، اور یہ اس کے بال کھڑے ہو جائے، پھر گھبرانے لگے، بلڈ پریشر لو ہونے لگے، سمجھ جانا کہ پھر کتاب و سنت کی دعوت سچی ہے اور اس کا میں نے ساتھ دینا ہے. بھائی محبوب کی باتیں کریں. ساری کائنات سب تو سونا میاں چنو والے ہو کون ہے؟ چنو والی سرکار، پاک پتن شریف والی دربار، کرما والی سرکار، کوٹ مٹھن والی سرکار، داتا جی ہونی، کوئی اور؟ اللہ کی قسم تیری زبان زیب نہیں دے سکتی کہ تو جملہ بولے. تیرے ایمان کا خطرہ ہوگا جب تک تو محبت میں آ کے، پیار میں آ کے، عشق میں آ کے، مستی میں آ کے اللہ کے زبردستی کا معاملہ نہ ہو جائے تو تجھے کیا کہنا پڑے گا؟ کائنات میں سب سے حسین و جمیل، سب سے خوبصورت، سب سے نرالا، سب سے تعریفوں میں زیادہ وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی دیکھ تو صحیح تم نے جن کو امام بنایا کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں. میرے امام کو تو دیکھ کتنا بڑا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا خاتم سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ نے پیچھے کھڑے کر دیے. امام اعظم کو آگے کھڑا کر کے مصلی دے کے بنا دیا. جب تو نعتیں پڑھتا ہے، جب تو ذکر چھیڑتا ہے، جب تو تذکرے کرتا ہے، جب تو حسن بیان کرتا ہے، جب تو ان کے زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک انگ کا حسن بیان کرتا ہے، دنیا سر ہلاتی ہے. اور سر ہلانے والے بھائیوں غور سے کرو، اگر کائنات میں دنیا کا سب سے حسین ناتا محمد الرسول اللہ کا ہے یا کسی اور کا؟ جدا ایمان ہے ذرا دو میں ہاتھ چکے. نعرہ تکبیر.
چکو چکو کی ہو جائے اور بھی کچھ کہنا چاہتا ہے. ادھر ہی رہے, ہاتھ نیچے نہ آئے. سب سے حسین ماتھا کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا. وہ چاہو ساری دنیا ایک موقع دکھا دے جب دنیا کا حسین و جمیل چہرہ کسی اور کی دربار پہ جھکا ہو, آدم سے لے لے کسی بزرگ کی چوکھٹ پہ جھکا ہو, لانا تیرا کام ہوگا, اللہ کی قسم اس کی چوکھٹ پہ جھکنا میرا کام. شان مصطفیٰ نیچے کرے اللہ گواہ ہے. بھائیو ایک ہاتھ ایک حوالے کے لیے آپ اٹھے جو کہہ سکتا ہے کہ میں پیش کرتا ہوں محمد رسول اللہ کا سب سے حسین و جمیل ماتھا, امام اعظم کا ماتھا, اللہ کی دربار کے علاوہ, رب کے در کے علاوہ. رسول اللہ کے پہلے کتنے بزرگ تھے؟ 1,24,000. اگر نہیں مانتا 1,23,999 باٹا رہے کتنے پھر بھی ہتھ پیر مارنے ہوں تو مارے آجے سال پورا ہے, اگلے سال کھیلے آ گیا. ایک حوالہ. دوسری چیز, دنیا میں زبانوں میں سب سے محبوب زبان کس کی ہے؟ لوگوں اونچا بولو بھائی, نیکی ملے گی انشاءاللہ. ہاں کن کی؟ سب مانتے ہو دنیا میں سب سے حسین و جمیل پیاری محبت والی نہیں والی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى والی زبان کس کی؟ سید الکونین کی, جس کا کلمہ پڑا محمد رسول اللہ کی ہے کہ نہیں؟ اگر زبان خوبصورت ہے تو ان کی زبان سے نکلنے والی آمین بدصورت کیوں ہے؟ تو نے سوچا کبھی؟ نہیں سوچا, نہیں سوچا, سمجھ نہیں آئی. آمین زبان تو خوبصورت ہے لیکن جب آمین بولتی ہے تو تجھے پھر اچھی کیوں نہیں لگتی؟ دوستو جو محبوب کی زبان کو سب سے خوبصورت حسین و جمیل مانتے ہیں, سجی انگلی تو چکو تھا ذرا, صرف سجی انگلی چکو نا ذرا. اب باقیوں میں دیکھیے کیڑے نے تجھے. ہاں اگر یہ ہے اللہ گواہ ہے, آج کے بعد انشاءاللہ آمین چلے گی. اگر زبان خوبصورت تو آمین خوبصورت. نیچے کرو ذرا. الحمدللہ دنیا میں سب سے حسین سینہ کس کا؟ الم نشرح لک صدرک محمد رسول اللہ کا. جب بیان ہوتا ہے نا سینے کی باری, اللہ کی قسم دنیا کو اس طریقے سے احادیث سناتے ہیں, روایات سناتے ہیں, واقعات بتاتے ہیں, تذکرے گوج سے چھیڑتے ہیں. حسن اور جمال ہوتا ہے, مدینے اور سینے کا ذکر ہوتا ہے, اور وہاں پہ پسینے کا ذکر ہوتا ہے. لوگ جو ہے سر مار رہے ہوتے ہیں, پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہوتے ہیں, نوٹ پہ نوٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور دوست اگر یہ دنیا کا سب سے حسین و جمیل سینہ ہے, اپنے ایمان سے پوچھ, پھر یہ سینہ جب اپنے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہوتا ہے تو تجھے تب یہ سینہ اچھا کیوں نہیں لگتا؟ آگے بڑھے. دنیا کا سب سے اچھا ہاتھ کس کا؟ محمد رسول اللہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ وما رمیت اذ رمیت. یہ بیان ہوتا ہے, بیان ہوتا ہے, بیان کرتے ہیں. حضرات جب یہ مٹھی پھینک رہا ہے تو خوبصورت, جب پھینک رہا ہے تو خوبصورت, جب لبیک کہہ رہا ہے تو خوبصورت, جب اللہم اشہد کہہ رہا ہے تو خوبصورت بیان کرتا ہے, تذکرے چھیڑتا ہے. محبوب کا ہاتھ جہاں جیب میں جائے تو بیان کرتا ہے. یہ سیدہ فاطمہ کے سر پہ آئے تو بیان کرتا ہے, کسی کے کندھے پہ آئے تو بیان کرتا ہے, کسی کے ساتھ سلام لے تو بیان کرتا ہے. لیکن جب یہی ہاتھ محبوب کے سینے پہ یوں آ کے بند جاتا ہے تو بیان کیوں نہیں کرتا؟ جب رفع الیدین کے لیے اٹھ جاتا ہے تو یہ ادا بری کیوں لگتی ہے؟ سوچا کبھی؟ ہر مقام پہ اٹھے تو تو بیان کرے, لیکن جب نماز میں رب کے سامنے حد و من کی بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے برابر یہ ادا آئے, اسٹائل آئے, تو پھر تجھ کو کیا ہو جائے؟ کہنے والے نے کہا تھا سوچا تھا اب نہ کسی سے محبت کرے, سوچا تھا
اب نہ کسی سے محبت کریں گے، دیکھی تیری ادا تو نیت بدل گئی۔ اور ثمامہ بن عسال کے مسجد نبوی میں جواب کھڑے کھڑے اکھڑے اکھڑے محبوب خدمتیں کرتے جائیں، وہ اکڑتا جائے، وہ بگڑتا جائے، وہ بگڑتا جائے، محبوب کو جو ہے چھوڑ کے چھوڑا گیا، چلا گیا، لیکن کیا ہوا؟ دیکھی جو ادا تیری تو نیت بدل گئی، واپس لوٹا، محبوب ہاتھ بڑھائیے، کہا کیا ہوا؟ تو لڑ رہا تھا، ان تقتل ذات زمین کی باتیں کر رہا تھا، اب کیا ہوا؟ کہا محبوب دیکھی جو ادا تیری تو نیت بدل گئی۔ اور دوست تو نے بھی شاید ایسا عزم کیا ہو، سوچا تھا اب نہ رفع الیدین کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سوچا تھا، اب فیصلے کیے تھے، سوچا تھا اب نہ رفع الیدین کریں گے، دیکھی جو ادا تیری، دیکھی جو ادا تیری تو نیت بدل گئی۔ درباروں میں بیٹھنے والے، انکار کرنے والے، رد کرنے والے محبوب کی ادا پہ آج جان نچھاور کرتے ہیں، ہاتھ کٹ تو جاتے ہیں مگر رفع الیدین سے کبھی رکے۔ بھائیو محبوب کا ہاتھ اچھا، شہادت کی انگلی بھی اچھی، اچھی کہ نہیں اچھی؟ سب سے اچھی، سب سے نرالی، سب سے منفرد۔ حضرات یہ چاند کو دو ٹکڑے کرنے کے لیے اٹھے تو اچھی، اللہ کی طرف اٹھے تو اچھی، لیکن جب تشہد میں آ کے محبوب کا عمل بیان ہو، کہاں یحرکھا کہاں ینصبھا، یا یہ کہے کہ کہاں یصیرھا، آپ اس کو کاٹ دیتے تھے، آپ اس سے اشارہ کرتے تھے، آپ حرکت کرتے تھے، کہاں یحلق بالابہام والوسطی، آپ جو ہے درمیانی انگلی انگوٹھے کا دائرہ بناتے اور یہ منحنی آگے سے جھکی ہوئی ہوتی، یہ آپ جو ہے 53 کا جو ہے اشارہ بناتے۔ اس وقت یہ انگلی اچھی کیوں نہیں لگتی تجھے، وہابی برے کیوں لگتے ہیں؟ الحمدللہ امام اعظم کی ایک ادا اور آخری بات، اگلے مہمان آپ کے ساتھ انشاءاللہ سامنے ہوں گے۔ حضرات آخری فیصلہ لے لے، دنیا کے سارے قدم مل جائے، میرے محبوب کے قدم کا مقابلہ، پہلے حدیث کا اعلان دیکھو، ایمان دیکھو، سارے قدم مل جائیں، میرے محبوب کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آخر اس قدم میں کچھ ہے نا، اس کا 2 نمبر بھی آئے تو دنیا بہت کھڑی ہوتی ہے۔ چکوال میں آیا 2 نمبر، آیا نا؟ دیکھیے ایمان کو، محبت کو ذرا چیک کر، میں جھٹکا دینا چاہتا ہوں۔ اور مریض کی آخری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب آپریشن بھی کامیاب نہ، باقی چیزیں بھی نہ، تو بجلی کے جھٹکے، یہ 15واں جھٹکا ہے اور آخری جھٹکا ہے، شاید اللہ تجھ کو شفا دے دے، تیرے ایمان کو درست کر دے، تیری وائرنگ صحیح ہو جائے، تیرا قبلہ درست ہو جائے، اور تیری کیفیت، تیرا شعور، تیرا عشق، تیری مستی، تیرا محبت، تیرا پیار یہ اپنی لائن پہ چڑھ جائے۔ اور لوگوں نبی کے قدم نہیں، قدم کے نقشے کو، نقش کو، صورت کو دیکھنے کے لیے کراچی سے قافلے چلے، چکوال پہنچے، لاہور سے چلے، چکوال پہنچے، کشمیر سے چلے، چکوال پہنچے، سیالکوٹ سے چلے، چکوال پہنچے، جیلم سے چلے، چکوال پہنچے، پشاور سے چلے، چکوال پہنچے، کوئٹہ سے چلے، چکوال پہنچے، چمن سے چلے، چکوال پہنچے، میاں چنو سے چلے، بچے نکلی کئی چکوال۔ محبوب کے قدم کو دیکھنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر تو کر لیتا ہے، اور مسجد میں جب وہی قدم دوسرے قدم سے ملانے کی بات کر رہا ہوتا ہے تو نبی کی سنت کے مطابق 1 فٹ کا فاصلہ کیوں طے نہیں ہوتا؟ نعرہ تکبیر، سرکار حدیث، رہبرو رہنما، رہبرو رہنما۔ دوستو اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا، وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں، جڑے انل حق دی کہندے وہ نشہ عشق وچ رہندے، ہاں تو نے کبھی ہمارا نشہ نہیں دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نشہ، اسی میں مست رہتے ہیں۔ یہاں سے باہر کوئی ہٹائے تو ہٹا نہیں سکتا، کہیں اور لے جانا چاہے تو ہم جانے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی کھینچ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ میں جو اللہ کا قلعہ گڑا ہوا ہے آج تک کوئی اکھاڑ نہیں سکا، اور انشاءاللہ جب تک وہ اکھاڑے گا نہیں، قلعہ مضبوط تو بھینس بھی ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بات کر، دیوانگی کی بات کر، محبت کی بات کر، پیار کی بات کر، دعوت کی بات کر، پیغام کی بات کر، نظام کی بات کر، سسٹم کی بات کر، زندگی کی بات کر، حیات کی، اگر بات کرتا ہے بات کر دستور کی، منشور کی، تو بات ایک ہی ہے، وہ جو
پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، ہم پیتے ہیں جام ساقی کوثر کے ہاتھوں سے، نماز کا جام، قیام کا جام، رکوع کا جام، سجدے کا جام، تشہد کا جام، پھر سنت کا جام، تحیت کا جام، ہاتھ اٹھانے کا جام، سینے پہ ہاتھ باندھنے کا جام، فاتحہ پڑھنے کا جام، آمین بولنے کا جام۔ اور حضرات یہ جام ہی جام، یہ سنتیں ہی سنتیں، ان کے مچھے، ان کے مزے وہ اپنے اور اپنے نرالے ہیں۔ کبھی چکھنا ہو، ٹیسٹ کرنا ہو تو ذرا وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں اتنی ہم جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ حضرات یہ دعوت اہل حدیث کا ایک چھوٹا سا جھٹکا، یہ اگر برداشت ہو تو سنبھل کے ہمارے پاس آئیے گا، یا ہمیں اپنا بنا لو یا ہمارے ہو جاؤ۔ اسی دعوت کے ساتھ تیرا میرا کوئی ٹھڈا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ اگر تو میرا بنے گا صراط المستقیم انشاءاللہ جنت کی شاہراہوں پہ چڑھا دوں گا، اگر میں تیرا بن گیا تو بنا سکا تو پھر بھی تیری مرضی تو کہاں لے جائے، لیکن ذرا خیال رکھنا کہ تو کہاں جا رہا ہے، کدھر کو جا رہا ہے، سوچئے گا۔ ساتھ کرملی دعوت اہل حدیث کے سٹیج سے کتاب و سنت پہ مبنی اہل حدیث کی اس دعوت میں اگر کوئی لفظ کڑوا لگا ہو تو بھائیوں کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے لیے کیا ہے۔ معذرت کروں گا، ایکسکیوز بھی کروں گا، لیکن اگر ہدایت اللہ نصیب میں کر دے تو شاید کڑوی باتیں بھی بسا اوقات مزہ دے جاتی ہیں، فائدہ دے جاتی ہیں۔ آئیں تشریف لائیں، ہم آپ کو اہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ آج سمجھ آ جائے تو الحمدللہ ابھی اعلان کیجئے گا، نہیں تو رات کو بستر پہ بیٹھ کے، نہیں تو ایک دن ہمیں ادھار دے کے ان چیزوں پہ غور کر کے کوئی مل جائے تو لے آئیے گا، نہ ملے تو خود آ جائیے گا۔ ہم آپ کے سامنے نظریں جھکا کے بیٹھے ہیں، انتظار میں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا والسلام علیکم احبابنا ما اجمل الدنیا وفیہا انتم۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔